وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، آج سے ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی کی پہچان کے لیے اس کا نام جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کی پہچان کے لیے اس کے ناموں کو جاننا اور اس کی صفات کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کو پہچانیں، اور اس کی پہچان کے لیے اس کے ناموں کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا ضروری ہے۔ ہم یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، وہ کیسا رب ہے، اس کے کیسے نام اور اس کی کیسی صفات ہیں۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں پہچان کرائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان مختلف ناموں کے ذریعے کروائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، تو اس کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، اس سے دعا کرو۔ مثلا جب ہم بخشش چاہیں تو کیا کہیں گے؟ یا غفور اغفر لی، اے بہت زیادہ بخشش فرمانے والے، تو مجھے بخش دے۔ اگر ہم اپنے لیے حفاظت اور پروٹیکشن چاہیں گے تو اس کے نام یا حفیظ کے ساتھ پکاریں گے، یعنی اے حفاظت کرنے والے تو میری حفاظت فرما۔ جب ہم اپنے لیے رحمت چاہیں گے تو پکاریں گے یا رحیم ارحمنی، اے رحمت فرمانے والے تو مجھ پر اپنی رحمت فرما۔ انسان گناہ کرتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، تو جب تک کہ وہ یہ نہیں جانے گا کہ اس کا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو وہ توبہ کس طرح کرے گا؟ اسی طرح اگر انسان اپنی زبان سے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو جب تک وہ یہ نہیں جانتا کہ رب سنتا ہے تو وہ ذکر کیوں کرے گا؟ ہاں، جب وہ جان لے گا کہ اس کا رب تو بہت زیادہ سننے والا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ ہماری ظاہری آوازوں کو سنتا ہے بلکہ وہ ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات تک اور اندر کی سسکیوں تک کو سنتا ہے۔ ہمارے اعمال کو چونکہ وہ دیکھتا ہے تو یقیناً ہمارا طرز عمل بدل جائے گا۔ اللہ کے ناموں کے علم کا حاصل کرنا تمام علوم سے زیادہ ضروری ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے۔ اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی پہچان ضروری ہے، اور اس کی پہچان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کورس میں ہم اللہ کے خوبصورت ناموں کی پہچان قرآن و سنت کے ذریعے آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اسے علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر یہ علم ہوگا تو یقینی طور پر اس علم کے مطابق انسان کا عمل بھی بدلے گا، اور وہ عمل رب کو راضی کرنے والا ہوگا۔ پھر اسی طرح ایمان میں اضافے کے لیے بھی ضروری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جانیں، کیونکہ اللہ کی پہچان جتنی زیادہ ہوگی، اس کا احساس دل میں جتنا زیادہ گہرا ہوگا، انسان کی عبادت کے اندر حلاوت پیدا ہوگی، یعنی سافٹنس پیدا ہوگی، اس کو مزہ آنے لگے گا عبادت کا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے آگے جھکنے میں انسان کو مشکل پیش نہیں آتی۔ انسان کی زندگی میں مختلف طرح کے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کوئی بھی 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے، اور کوئی دن بھی ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہوتا۔ کبھی انسان کا دل خوش ہوتا ہے اور کبھی اداس ہوتا ہے، کبھی وہ کسی خوف کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی کسی غم کی حالت میں ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کے کوئی بھی 2 دن برابر نہیں ہوتے۔ انسان اپنے آپ کو انتہائی کمزور محسوس کرتا ہے اور اس کو کسی بڑے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو پھر اس کی دعا اس کو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور وہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا،
کہ میرے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے مجھے پکارو اور مجھے پہچانو۔ جب بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے تو پھر ہر غلطی کرنے کے بعد بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا، اے میرے رب، میں نے گناہ کیا، تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، میرا بندہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ جتنی بار بھی وہ گناہ کرے گا اور اگر وہ مجھے پہچان کر میری طرف پلٹے گا اور حقیقی معنوں میں شرمندگی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگے گا، یہ جانتے ہوئے کہ میں معاف کر سکتا ہوں، تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 99 نیمز ہیں، ایک کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی ان سارے ناموں کو جو یاد رکھے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو ہمیں ان سب ناموں کو یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو جاننے اور اس کی پہچان کے بارے میں بھی یاد رکھیے کہ ان ناموں کی پہچان صرف دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ نے یہ نام خود ہمیں بتائے ہیں، لہٰذا ان ناموں کی مناسبت کے ساتھ اس سے سوال کرنا، اس سے دعا مانگنا اس کو پسند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ ویسے بھی دعا کرنا ایک عبادت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے جو اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف وہی نام دیے جائیں گے جو اس نے خود ہمیں بتائے، اور ہم اپنی طرف سے اس کو کوئی نام نہیں رکھ سکتے اس کا، اور نہ ہی ہمیں اس کی اجازت ہے۔ مثلاً ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ڈاکٹر نہیں رکھ سکتے، یہ نام انسانوں کے لیے ہیں، یہ نام عام طور پر ہم نے انسانوں کے لیے رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ نہیں دینی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیسے سنتا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، نہ اس نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمارا بس یہی یقین ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ سنتا ہے، تو وہ سنتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس پر، وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات صرف اسی کے لیے خاص ہیں، اسے مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ وہ اس طرح نہیں سنتا جیسے بندے سنتے ہیں، اور اس طرح نہیں دیکھتا جیسے بندے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو جاننے کے لیے کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے ہی نام اچھے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سب سے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام صرف کسی مخصوص تعداد یا مقدار میں نہیں، بلکہ اس کے کچھ نام ایسے ہیں جو اس نے اپنے خزانہ غیب میں رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ نام اس کی کتاب میں، اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے گئے ہیں۔ جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی، اظہار خیال کی استطاعت دی ہے، اس وقت سے ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب خوب پکارنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہلت کے یہ لمحات ختم ہو جائیں اور پھر ہم اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ اس وقت اگر خدا نہ خواستہ ہمیں وہ انجام دیکھنا پڑا جو ہمیں پسند نہ ہو، تو وہاں اس کو پکارنا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ اس لیے مانگنے کا وقت آج ہے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، تو ہمیں اپنے تمام ناموں کے وسیلے سے، تمام ناموں کے ذریعے ہم پر اپنی رحمت فرما، ہمیں ان کی پہچان کروا دے، ہمیں اپنی ذات کی وہ معرفت دے کہ جس سے ہمارے یقین اور ایمان میں اضافہ ہو، جس سے ہمارے لیے تیری عبادت آسان ہو، جس سے ہمارے اندر تیری محبت اور تیری چاہت کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے اس کام کو آسان فرما دے۔
آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.